إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی فانزل اللہ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پردے کے اندر سننے والی معززات مکرمات ماں اور بہنوں، یاد رکھیے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے. ذوالحجہ کی 26 تاریخ فجر کی نماز مسجد نبوی اور مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. ایک بدبخت یہودی ابو لولو فیروز کے نام سے، جس نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، مسلسل 5-6 وار کیے. 2 دھاری چاقو تھا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید زخمی کر دیا.
آپ کی طبیعت بعض مورخین کے نزدیک چند دل علیل رہی اور یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور بعض مورخین کے نزدیک 26 ذوالحجہ ہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا دن ہے۔ جس دن اس نے حملہ کیا اسی دن خلیفہ دوم داماد علی سسر نبی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ٹوٹل عمر 63 برس تھی۔ یاد رکھیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس دن سے اسلام لائے اور اسلام لانے کی وجہ بعض لوگ بہن کو قرار دیتے ہیں، لیکن اسلام لانے کی وجہ بہن نہیں ہے۔ اسلام لانے کی وجہ دعائے نبی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ارشاد فرمایا، اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین، اے اللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہوں، ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے محبوب ہے، جو تجھے پسند ہے، اے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما اور اسلام کو عزت نصیب فرما۔ وہ کون دو شخص تھے؟ ایک عمر بن ہشام اور دوسرا اے اللہ عمر بن خطاب تھے۔ اللہ نے جس کو پسند فرمایا وہ عمر بن خطاب تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر غور کیجئے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت نصیب فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما۔ ذرا سوچئے، ہر شخص کو عزت ملتی ہے، احترام نصیب ہوتا ہے تو اسلام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج ہمیں اگر اللہ نے عزت دی ہے اسلام کی بدولت دی ہے، وگرنہ ہم ذلیل ہوتے، ہم خوار ہوتے، ہم مغضوب علیہ لوگوں میں شامل ہوتے، یا ہمارا شمار ضالین کے اندر ہوتا، کافرین اور مشرکین کے اندر ہمارا شمار ہوتا۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ کی قسم یہ عزت ہمیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ملی۔ ہمیں عزت نصیب ہو اسلام کی وجہ سے۔ اور اے عمر تیری شان اور مقام کا کیا کہنا، اللہ کی قسم تیری وجہ سے اسلام کو عزت حاصل ہوگی۔ اللہم اعز الاسلام، یہ محمد الرسول اللہ کی دعا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، غور کیجئے، کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما زلنا اعزتاً منذ اسلم عمر، لوگوں سن لو، اس دن سے ہم معزز ہیں، اس دن سے ہمارا غلبہ ہے، اس دن سے اسلام غالب آ گیا ہے۔ منذ اسلم عمر، جس دن سے عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ہمیں عزت نصیب ہوئی جب سے عمر بن خطاب مسلمان ہوئے۔ یہ ایسی شخصیت ہے۔ ذرا غور کیجئے، سیدہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لیٹی ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کو دوڑایا، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، آسمان کے ستاروں کی تعداد کو دیکھا، دل میں خیال آیا، پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے اس کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے کہ جس کی نیکیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ بتلائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ دل میں خیال تھا اگر رسول رحمت نام لیں گے تو میرے بابا کا نام لیں گے، جناب صدیق اکبر کا نام لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ہاں اے عائشہ، اس کائنات کے اندر ایک شخص ایسا موجود ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ کبھی اپنے بستر پر لیٹ کر، چھت کے اوپر سو کر، کھلے آسمان پر نگاہ دوڑائیے، آسمان کی ستاروں کو گننا شروع کیجئے، تصور سے بالا ہو جائیں گے۔ آسمان کے ستاروں کی تعداد، لیکن جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اے عائشہ، اس کائنات میں جس آدمی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں اس کا نام عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احباب ذی وقار، آگے چل کر میں آپ کو بتلاؤں گا کیوں نہ برابر ہوں آسمان کے ستاروں کی مانند نیکیاں، ایسے شخص کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بڑھ جاتی ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اتنی غیرت ایمانی نصیب فرمائی ہو۔ ایسی شخصیت، ذرا توجہ فرمائیے، میں اپنے موضوع کی طرف چند منٹوں بعد آؤں گا، اور یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ موافقات عمر کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہ واحد ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے، اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے، اللہ رب العزت اس کلمے کو عرش پر بیٹھ کر قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ یہ ہے موافقات عمر، کہ آپ کی موافقت میں رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، آپ کی موافقت کے اندر اللہ رب العزت عرش سے جبریل کو نازل فرماتے ہیں، آرڈر دے دیتے ہیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو جا کر حکم دے دو۔ کیوں؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے یہ جملہ نکالا ہے۔ آئیے، یہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی موافقت میں قرآن اتارتے ہیں۔ کیسا شخص؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چند صحابہ کو بھیجا، جاؤ فلاں مقام پر ایک عورت کے پاس خط ہے، جاؤ جا کر وہاں اس سے خط برآمد کر کے لاؤ۔ خط لکھنے والے صحابی حاطب بن ابی بلتہ تھے۔ خط لایا گیا، مختصر بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا، حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ خط تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حاطب کو اپنی مجلس میں بلایا، فرمایا اے حاطب، تو نے یہ خط کیوں لکھا؟ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاطب بن ابی بلتہ سے پوچھ ہی رہے ہیں تو نے یہ خط تحریر کیوں کیا؟ ادھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ایمانی دیکھیے، کہتے ہیں دانی یا رسول اللہ اقتل عنق ھذا المنافق، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے سامنے اس منافق کی گردن کو اتار دیتا ہوں۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حکم عدولی ہوتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی فرمان کو مانا نہیں جاتا، اللہ کی قسم سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار میان سے باہر آ جاتی ہے۔ اتنی غیرت ایمانی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا معیار چیک کیجئے۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اے عمر کتنی محبت؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ ایک چیز ہے، میری جان مجھے زیادہ عزیز ہے، آپ سے محبت کم ہے، اپنی جان سے محبت عمر بن خطاب زیادہ رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر پھر سن لے، اگر تو مجھ سے بڑھ کر اپنی جان سے محبت کرتا ہے پھر یاد رکھ لے ابھی تک تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، تیرا ایمان ابھی نامکمل ہے۔ عمر بن خطاب تڑپے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات ہے پھر یاد کر لیں، واللہ اللہ کی قسم اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الآن یا عمر، اے عمر پھر سن لے کہ تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ جس کے ایمان کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، جس کا ایمان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کامل ہو جائے، آج کس وجہ سے اس کے ایمان میں شک کیا جائے؟ مجھے بتلائیے، 40ویں مسلمان ہونے والے شخص، آج ظلم کی بات ہے۔ حدیث کرتاس کو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام نے صحیفہ منگوایا، آپ نے ایک خط منگوایا، قلم اور دوات منگوائی، عمر بن خطاب نے منع کر دیا۔ احباب ذی وقار، جو اپنا سب کچھ قربان کرنے والا، جو اپنا اللہ رب العزت کی راہ میں مال، جان، عزت، غیرت کو قربان کر دینے والا انسان، کیسے ممکن ہے جس کے ایمان کی گواہی جناب محمد الرسول اللہ خود دیں؟ مجھے بتلائیے کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہو اور کرتاس نہ دے، کاغذ نہ دے، قلم دوات نہ دے، اور آج کا کوئی بدبخت اٹھے اور آپ کے ایمان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم ان کے ایمان کی گواہی جناب محمد الرسول اللہ نے خود دی ہے۔ جنت کی بشارت پانے والے، ذرا غور کیجئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر میں موجود ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، دروازے کھولنے والے نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جا کر اطلاع دی، عمر بن خطاب تشریف لائے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جاؤ دروازہ کھولو، وبشرہ بالجنہ، اور جو آنے والا ہے عمر بن خطاب ہے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جنت کی بشارت پانے والے، اس سے آگے بڑھیے، ایسی شخصیت، ایسے اوصاف کا حامل انسان، ذرا غور کیجئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے پاس ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی بیویاں کچھ مطالبہ کر رہی ہیں، ساری کی ساری آپ کے پاس بیٹھی ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں کون ہے؟ آگے سے جواب آتا ہے عمر بن خطاب ہو۔ یہ سننا تھا ازواج مطہرات کا، ساری کی ساری دوڑ پڑی، اٹھی اور پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئیں کہ عمر بن خطاب تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے،
آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مسکراتا دیکھ کر عمر بن خطاب کہنے لگے اضحک اللہ سنک، اے محمد الرسول اللہ، یوں ہی آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آئے، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے۔ آج مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اے عمر، آپ کے آنے سے پہلے میرے پاس میری بیویاں بیٹھی تھیں، ازواج مطہرات میرے پاس تھیں، اور میرے پاس آ کر مجھ سے کچھ مطالبات کر رہی تھی۔ جیسے ہی آپ کی آواز سنی، ساری کی ساری آپ کے ڈر سے پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ عمر بن خطاب کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق تو آپ کا ہے کہ آپ سے ڈرا جائے، یہ مجھ سے ڈر رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس جملے کو غور سے یاد کیجئے، توجہ سے سنیے، یہ جملہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، تو ازواج مطہرات کے ڈرنے کی بات کرتا ہے، میں تیرے بارے میں بتلاتا ہوں۔ اے عمر، تو کبھی کسی راستے پر نہیں چلا، اگر تیرے راستے میں شیطان آ جاتا ہے، تو کسی راہ سے گزر رہا ہوتا ہے، آگے سے شیطان آ جاتا ہے، سالہ کا فجن غیر فجک، اے عمر، شیطان تجھے دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، جس سے شیطان ڈرتا ہے، مجھے بتلا اس سے ازواج مطہرات کیوں نہ ڈرے؟ شیطان عمر بن خطاب سے ڈرتا ہے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے، اللہ کی قسم عمر کی ہیبت اور ڈر کی وجہ سے وہاں سے شیطان گزر نہیں پاتا۔ ایسا شخص، ایسی عبقری شخصیت کا مالک، احباب ذی وقار، جس کی شہادت کی پیشین گوئی جناب محمد الرسول اللہ نے کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام احد پر چڑھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، جناب صدیق اکبر تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ کے ساتھ عثمان غنی تھے۔ آپ احد پہاڑ پر چڑھے، آپ نے کہا اے میرے صحابہ، یاد رکھو یہ احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، میں اس احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، قیامت تک آنے والا ہر مومن اس احد پہاڑ سے محبت کرے گا۔ اچانک ہوا یوں، احد پہاڑ ہلنے لگا، احد پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ایڑی احد پہاڑ کے اوپر مار کر کہا اسبت یا احد، اے احد ثابت رہو، اے احد پہاڑ مت ہلو۔ کیوں؟ فإن علیک نبیا وصدیقا وشہیدین، کیا وجہ ہے؟ آج تیرے اوپر ایک نبی ہے، آج تیرے اوپر ایک صدیق ہے، اور آج تیرے اوپر 2 شہید موجود ہیں۔ یہ کون سے شہید تھے؟ جن کی شہادت کی پیشین گوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر دے کر گئے۔ اللہ کی قسم یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ پیشین گوئی جا کر پوری ہوتی ہے 26 ذو الحجہ کو ابو لولو فیروز یہودی کے ہاتھوں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرماتے۔ اور عبادات کا حال دیکھیے، کس قدر عبادت کرنے والے انسان تھے، کس قدر اللہ رب العزت کا ڈر تھا۔ نوجوانوں، میری اس نصیحت کو سنیے گا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کرنے کا ایک مقصد اللہ کی قسم یہ بھی ہے کہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت پر چلنا ہے۔ مجھے بتلائیے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب جام شہادت نوش فرماتے ہیں، ان کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ منہ سے جو چیز داخل کی جاتی ہے، انتڑیاں کٹ چکی ہیں، انتڑیوں کی راہ سے اگر دودھ داخل ہوتا ہے، انتڑیوں کی راہ سے نکل جاتا ہے، شہد کو داخل کیا جاتا ہے، شہد نکل جاتا ہے، خون رک نہیں رہا،
لیکن حالت اور کیفیت یہ ہے، اس کے باوجود صبح کی نماز مکمل نہیں کر سکے۔ جب آپ کو ہوش آتا ہے، پہلے غشی طاری ہوئی، جب ہوش آیا کہنے لگے مجھے وضو کرواؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے، وضو کرواؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میرے اور آپ کے لیے یہ جملہ کافی ہو جائے، اگر ہمیں یہ جملہ سمجھ آ جائے، میرے اور تیرے دل کے اندر یہ بات اتر جائے، اس حالت اور کیفیت کے اندر پہنچ کر بارہا مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے جنت کی بشارت پانے والے، آسمان کے ستاروں کی مانند نیکیاں والے، اللہ کی قسم کیا ارشاد فرماتے ہیں، مجھے وضو کرواؤ، میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ کیوں؟ لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا کوئی اسلام نہیں ہے، اس کا اسلام معتبر نہیں ہے، اس کے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج میں اور آپ مسلمان بھی ہیں، لیکن بھائیوں کتنی ایسی نمازیں ہیں جن کو ہم ضائع کر بیٹھے، جو اللہ سے اس قدر ڈرنے والے تھے، جنت کی بشارت پانے والے تھے، ایک نماز ان کی رہی ہے، پھر کہہ رہے ہیں لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، اس آدمی کا کوئی اسلام نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور دوسری جو میں آپ احباب کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں عمر بن خطاب اس حالت کے اندر ہیں، یہ کیفیت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معاملہ دیکھیے کہ کس قدر اس فریضے کو سر انجام دینے والے، حالت اور کیفیت یہ ہے۔ ایک شخص کو، ایک نوجوان لڑکے کو کہا میرے لیے مسواک توڑ کر لاؤ، مسواک لائیے، مسواک ایک لڑکا لے کر آیا، لڑکے نے آ کر مسواک دی، مسواک دے کر جو ہی پیچھے سے پیچھے پلٹا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس کے تہبند پر جاتی ہے، اس کا تہبند اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں اس لڑکے کو میرے پاس دوبارہ بلاؤ۔ حالت اور کیفیت آپ سن چکے، اتنے زخمی ہیں، اتنے درد اور تکلیف میں مبتلا ہیں، لیکن اس لڑکے کو دوبارہ بلایا اور کہا اے میرے بیٹے یہ اپنا تہبند اوپر اٹھا لو، اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا اے میرے بیٹے تیرا کپڑا کم استعمال ہوگا، دوسرا فائدہ تیرا کپڑا جلدی گندا نہیں ہوگا، اور تیسرا فائدہ یہ ہے تو اللہ رب العزت کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ آج ہم دیکھیں فیشن کے نام سے آج ہمارے اندر کیا کیا رواج پا چکا ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اس حال میں بھی ہو کر اس لڑکے کو یہ نصیحت کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں کبھی بھی آپ کی شلوار تہبند، آپ کی پینٹ کبھی بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں جانی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کبیرہ گناہ کے اوپر عذاب علیم کی وعید سنا رکھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے ایسے افراد ہیں اللہ رب العزت نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں سے پہلا شخص وہ ہے المسبل، جو اپنی شلوار، اپنا تہبند، اپنی پینٹ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ اب آئیے اتنی خصوصیات کا حامل شخص جب زبان سے کوئی لفظ نکالے گا، جب زبان سے کوئی جملہ نکالے گا، لازمی بات ہے اللہ رب العزت عرش پر بیٹھ کر اسے قرآن کا حصہ بنا دیں گے۔ پہلی آیت جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے نکالی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر کے اندر نیک لوگ بھی آتے ہیں،
فاسق لوگوں کا داخلہ بھی آپ کے گھر میں ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کو حکم دے دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ ازواج مطہرات کو حکم دیں وہ اپنے چہروں کا پردہ کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کہنا تھا۔ اللہ رب العزت نے عرش سے جبریل علیہ السلام کو یہ پیغام دیا اور کہا جا کر زمین پر محمد الرسول اللہ کو یہ پیغام دے دو۔ کون سا پیغام؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ عمر کی غیرت یہ کہتی ہے ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت بھی آج کے بعد یہ حکم نازل فرماتا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو یہ حکم دے دو آج کے بعد وہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا کر رکھیں۔ عمر بن خطاب کی غیرت۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ کو سناؤں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عمر کی غیرت کے متعلق، غور کیجئے، غیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کیجئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایک دن خواب آیا، خواب کے اندر میں نے ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے ابو طلحہ کی بیوی کو جنت کے اندر دیکھا اور ساتھ ہی میں نے ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا جنت کے اندر یہ محل کس کا ہے؟ اور محل کی حالت اور کیفیت دیکھیے، محل کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں محل ایسا تعمیر ہوا کہ اس کے اندر کے نظارے باہر سے آتے ہیں اور باہر کے نظارے اندر جائیں تو اندر کو دکھتے ہیں۔ ایسا محل اللہ رب العزت نے تعمیر کیا ہے۔ اور ایک کونے میں نے دیکھا ایک حور بیٹھی ہے اور وضو کر رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل بتلائیے یہ محل کس عظیم شخص کا ہے؟ کہنے لگے یہ محل اس شخصیت کا ہے جسے دنیا عمر بن خطاب کے نام سے جانتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عمر بن خطاب، میرا دل چاہا میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، میں اس محل میں داخل ہوں، میرا دل چاہ رہا تھا، لیکن عمر ذکرت غیرتک، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ عمر بڑا غیرت مند انسان ہے، تیری غیرت نے مجھے تیرے محل میں داخل ہونے سے روکا۔ عمر بن خطاب رونے لگے، ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکا اغارو، میری غیرت تو ٹھیک ہے لیکن جناب محمد الرسول اللہ کیا آپ کی ذات پر بھی میں غیرت کروں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ محل میں داخل ہوتے، میرے لیے اعزاز تھا، میرے لیے عزت تھی، میں آپ پر غیرت نہیں کرتا۔ جناب والا یہاں پر اس بات کو یاد کیجئے، یہ غیرت عمر ہے کہ آج مسلمان مومنوں کی عورتیں اپنے چہروں کو چھپا کر، اپنے بدنوں کو چھپا کر، اپنی غیرت کو جگا کر آج اگر پردے کا نظام زندہ ہے یہ غیرت عمر ہے۔ اور جتنی خواتین کل قیامت تک پردہ کرتی رہیں گی اللہ کی قسم اس کا ثواب جناب عمر بن خطاب کے نامہ اعمال میں شامل ہوتا رہے۔ آج اگر ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں اللہ کی قسم یہ بات عمر کی تھی، اللہ نے اس کے موافق قرآن نازل فرمایا تھا۔ آگے چلیے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے عمر بن خطاب، آپ علیہ السلام حج کرنے کے لیے گئے، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ عمر بن خطاب تشریف لائے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام ابراہیم پر وہ پتھر نصب ہے جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام ابراہیم کو
اگر آپ جائے نماز بنا دیں تو میرا دل بڑا چاہتا ہے، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوگی۔ آپ مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں لازم کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام خاموش ہیں، کیوں؟ اللہ کی طرف سے ابھی تک پیغام آیا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ اللہ کے حکم کے بغیر نکالتے نہیں ہیں۔ عمر بن خطاب کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھیے۔ آپ علیہ السلام خاموش ہیں۔ جبریل اترے، وحی نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ قیامت تک آنے والوں کا عمرہ اور حج اس دن قبول ہوگا جب وہ خواہش عمر پر عمل کریں گے اور مقام ابراہیم کے اوپر 2 نفل پڑھیں گے۔ احباب ذی وقار، 2 نفل آپ پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں، کروڑوں لوگ قیامت تک پڑھتے رہیں گے، اور اس کا ثواب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نامہ اعمال میں جاتا رہے۔ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ آیت بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں اترتی ہے۔ آگے بڑھیے، اس سے اگلی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی، میری اور آپ کی ماں، تمام مومنوں کی ماں، سیدہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگ جاتی ہے۔ واقعہ افق مختصر انداز میں یوں سماعت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے ہیں۔ عائشہ کا ہار گم ہوا، قافلے سے پیچھے رہ گئیں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سوار ہو کر آپ کے قافلے تک پہنچیں۔ عبداللہ بن ابی منافق نے دیکھا، ایک پروپوگنڈا اس نے تیار کیا کہ نعوذ باللہ صدیقہ کائنات نے صفوان بن معطل سے رضی اللہ تعالی عنہ سے بدکاری کی ہے۔ یہ اس نے پروپوگنڈا تیار کیا جس کے اندر 3 صحابہ بھی ملوث ہو گئے، حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جہش، ایک صحابیہ تھی، 2 صحابی جنہوں نے اس افق کے اندر، اس بہتان کے اندر ان سے بھی غلطی ہوئی۔ بعد میں ان کو اس تہمت پر کوڑے لگائے گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بھی اضطراب کی کیفیت موجود ہے۔ امی عائشہ صدیقہ کو جب اطلاع ہوئی، رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت مانگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر جانے دیجئے۔ گھر پہنچی، گھر جا کر اپنی ماں سے واقعہ کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے رویہ چینج کر چکے ہیں، اے ماں جی مجھے بتلائیے میں کیا کروں۔ روتی ہیں۔ مختصر بات یہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چند ایک صحابہ کو مشورہ کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ آپ کے مشورے کے اندر شامل ہونے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ کے مشورے میں شامل ہونے والے سیدنا اسامہ بن زید بھی ہیں۔ آپ کے مشورے میں شامل ہونے والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ 3 صحابی آپ کے مشورے میں شامل۔ آپ نے کہا، اے علی مجھے بتلاؤ میں کیا کروں۔ اے علی معاملہ میری سمجھ سے بالا ہو چکا ہے، مجھے بتلاؤ میں کیا کروں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آپ کے لیے کوئی عورتیں تھوڑی نہیں ہیں، آپ عائشہ کو طلاق دیجئے، فارغ کر دیجئے، کسی اور سے نکاح کر لیجئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ اپنی زبان سے نکالا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ ایسا کریں، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے، وہ بڑی عمر کی خاتون ہیں، عائشہ کے قریب ہیں، ان کو معاملات کا پتہ ہوگا، عائشہ کو کیسے پایا ہے انہوں نے۔
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور فطانت کی بات سنیے، کہنے لگے اے عمر آپ مشورہ دیجئے میں کیا کروں؟ عمر نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے سیدہ کائنات سے نکاح آپ نے کس کے مشورے سے کیا تھا؟ آپ نے امی عائشہ سے شادی کی کس کے کہنے پر کی تھی؟ کیا یہ ابو بکر کی پیشکش تھی؟ ابو بکر نے کہا تھا میری بیٹی سے شادی کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے نہیں نہیں، میں نے ابو بکر کی پیشکش پہ شادی نہیں کی۔ پھر کہنے لگے کیا یہ رشتہ آپ کے لیے عثمان نے مانگا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، میرے لیے یہ رشتہ عثمان نے بھی منتخب نہیں کیا تھا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے پھر یہ رشتہ کیسے ہوا؟ یہ رشتہ کیسے ہوا مجھے بتلائیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عمر سن، مجھے 2 مرتبہ خواب کے اندر میرے پاس 2 مرتبہ جبریل آئے، اور جبریل کیا لائے ذرا توجہ کیجئے۔ جبریل لائے ایک سفید ریشم کا رومال تھا، اس میں ایک تصویر تھی، مجھے آ کر دکھلایا جبریل نے، میں نے ریشم کو رومال کو کھولا، میں نے تصویر دیکھی، وہ تصویر سیدہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ جبریل نے کہا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جبریل کہتے ہیں اللہ کا پیغام یہ ہے، یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے حاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، حاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، حاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ اے مومنو، اپنی ماں سے محبت کرنے والو، یہ جملہ آج یاد کر کے لے جاؤ، اس کا وظیفہ کرو، اس کا ورد کرو۔ جتنی گالیاں وہ نکالتے ہیں اتنی مرتبہ یہ جملہ اپنی زبان سے نکالو۔ جبریل نے کہا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، یہ آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے اے عمر یہ جبریل پیغام لائے تھے، یہ رشتہ انتخاب اللہ رب العزت نے کیا تھا، میں نے اپنی مرضی سے یہ رشتہ نہیں کیا۔ عمر کہنے لگے اگر اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے پھر یاد رکھو سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جو عرش والے کا انتخاب ہو، میرے اور آپ کے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن عرش والے کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں حاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ دنیا میں بھی بیوی رہے گی، یہ قیامت والے دن آخرت میں بھی بیوی رہے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ نکالا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جملہ اللہ رب العزت نے عرش پر بیٹھ کر قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، جب اللہ نے عائشہ کی برات کو نازل فرمایا اس وقت اللہ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صدیقہ کائنات مطہرہ تھیں، پاکیزہ تھیں، عفت والی تھیں، پاک دامن تھیں، وہ قیامت تک پاک دامن ہی رہیں گی۔ احباب ذی وقار، یہ آیت بھی موافقات عمر میں شامل ہے جو انہوں نے سیدہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں کہی، اور یہی وجہ تھی۔ یہ بات یاد رکھیے، جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام پہنچا، حضرت عبداللہ بن عمر پیغام لے کر گئے، اور پیغام دیتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا تھا پہلے میری طرف سے سلام کہنا اور پھر میری ماں کو کہنا، اور میرے نام کے ساتھ امیر المومنین نہ کہنا، آج میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا، جا کر کہنا
عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیٹنے کے لیے جگہ دے دے۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے وہ جگہ اپنی ذات کے لیے خاص کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر بن خطاب کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ جگہ دیتی ہوں۔ وہ دنیا میں بھی ساتھ تھے، وہ قبر میں بھی ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی جب جنت میں جائیں گے تو ساتھ جائیں گے۔ احباب ذی وقار، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی چارپائی پر پڑے ہیں، آپ کا جسم مبارک چارپائی پر ہے، آپ کی روح پرواز کر چکی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ سنیے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اب اس کائنات میں کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جس شخص کے بارے میں میری خواہش ہو، میری تمنا ہو کہ اس آدمی جیسے اعمال لے کر میں اللہ کو ملوں۔ اب اس کائنات میں کوئی باقی نہیں رہا۔ اور جب پوچھا علی نے کیا امی عائشہ نے عمر کو جگہ دے دی ہے، بتلایا ہاں، امی عائشہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرہ رسول میں دفن ہونے کے لیے جگہ دے دی ہے۔ علی کہنے لگے مجھے اس بات کا اس وقت سے یقین تھا جب رسول اللہ زندہ تھے۔ کیوں؟ جب بھی آپ کی زبان سے سنا آپ یہی کہتے تھے ذہبت انا و ابو بکر و عمر، فلاں مقام پر میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، مشیت انا و ابو بکر و عمر، میں چلا، ابو بکر چلے، عمر چلے، اور وہاں سے میں نکلا، خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ جب بھی ہم نے آپ کی زبان سے سنا ابو بکر کے نام کے ساتھ ہم نے عمر کا نام سنا ہے۔ احباب ذی وقار، تیسری آیت جو اللہ رب العزت نے، چوتھی آیت جو اللہ رب العزت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اتاری۔ بدر کے قیدی 75 قیدی مسلمانوں نے قید کیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مشورہ طلب کرنے کے لیے صحابہ کو بلایا، ابو بکر سے مشورہ کیا، ذرا طبیعت کے نرم انسان تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر دیجئے، فدیہ لے لیجئے، فدیہ لیں گے ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ عمر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ عمر کہنے لگے میرا مشورہ اگر مانو تو یہ ہے ہر ایک کو اس کے رشتہ دار دے دو، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کو دے دو، میرا رشتہ دار مجھے دے دو، تلوار ہمارے ہاتھ میں ہوگی، جس کا جو رشتہ دار ہوگا اس کی گردن وہ اڑائے گا۔ میرا یہ مشورہ ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ دار مجھے دیجئے، میں اپنے ہاتھ سے اس کی گردن کو اڑاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ اللہ رب العزت نے عرش پر بیٹھ کر قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سخت لہجے میں یہ الفاظ فرمائے یریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا کے مال کو چاہ کر تم نے 75 قیدی آزاد کر دیے، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ وہی تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ تھا، ہر ایک کے رشتہ دار اس کو دے دیے جاتے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن کو اڑاتا۔ یہ آیت بھی اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں نازل فرمائی۔ آخری آیت، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام عبداللہ بن ابی منافق مر گیا، اس کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا وہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوت ہوا، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ عبداللہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتنی قمیصک،
مجھے اپنی قمیص دے دیجئے، اکفن ہو فی، میں اپنے باپ کو آپ کی قمیص میں کفن دوں۔ نبی علیہ السلام نے قمیص دے دیا، آپ نے قمیص دی، اس کو کفن دیا گیا۔ پھر وہ آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کہ جنازہ پڑھا دیجئے۔ نبی علیہ السلام اٹھے جنازہ پڑھانے کے لیے، سیدنا عمر نے راستہ روکا اور کہنے لگے لا تصلی علیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ نہ پڑھائیے، اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، بخشش طلب کروں نہ کروں میرے لیے اختیار ہے، میں بخشش طلب کرتا ہوں۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے 70 مرتبہ بھی مانگے گا میں معاف نہیں کروں گا، میں 70 سے زائد مرتبہ اس کے لیے بخشش مانگوں گا۔ عمر روکتے رہے لا تصلی علیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے، اس پر جنازہ مت پڑھیے، اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے داخل کیا۔ یاد کر لیجئے، آج کہا جاتا ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے اللہ کی قسم، قبر کے اندر میدان حشر کے اندر اگر بات بنتی ہے عقیدہ توحید سے بنتی ہے، بات بنتی ہے زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو، پھر بات بنتی ہے، وگرنہ یاد رکھیے قمیص کفن کے اندر دیا گیا کوئی معمولی قمیص نہیں ہے، وہ قمیص ہے جس کو صحابہ اگر دھوتے تھے اس کے پانی کو اپنے مریضوں کو پلاتے، شفا حاصل کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے پیغمبر کا قمیص ہے، وہ دیا گیا، آپ نے جنازہ پڑھایا، خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ لیکن اللہ کا پیغام سنیے، پیغمبر نے جنازہ بھی پڑھایا ہے، کفن آپ کی قمیص کا ہے، اتارنے والے جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تصلی علی احد مات منہم ابدا، اے پیغمبر آج کے دن کے بعد میں نہ دیکھوں کہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھایا ہے۔ اور صرف جنازے کی بات نہیں، ولا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا اللہ رب العزت منع کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ آیت بھی اتری ہے غیرت عمر پر اتری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدے کے اندر اس قدر راسخ تھے، اس قدر مضبوط تھے، نبی علیہ السلام کو روکا، آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ اللہ نے وہی لفظ عرش پر بیٹھ کر قرآن کا حصہ بنایا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اے پیغمبر آج کے دن کے بعد منافقین میں سے، کافروں میں سے، مشرکوں میں سے کسی کا جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ولا تقم علی قبرہ، کسی کی قبر کے اوپر کھڑے ہونے کی اجازت بھی آپ کو نہیں ہے۔ یہ غیرت عمر تھی۔ اس لیے یاد رکھیے بات غلامی سے نہیں بنے گی، بات محبت سے نہیں بنے گی، بات دعوے اور نعرے سے نہیں بنے گی، بات بنے گی عقیدے سے بنے گی، توحید سے بنے گی، بات بنے گی شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی، نفاق کی علامت نہیں ہوگی، پھر بات بنے گی اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اور پھر مسلمانوں کا نماز جنازہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ وگرنہ یاد رکھیے جنازہ محمد الرسول اللہ پڑھائیں، اپنے ہاتھوں سے دفن کریں، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے ان مشرکوں کو، ان منافقین کو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ کا فیصلہ یہ ہے منافقین جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ 22 سے زائد آیات ہیں جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں اتری ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، احباب ذی وقار سیرت عمر کا مطالعہ بھی کیجئے،
اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی انہوں نے زندگی گزارنے کی کوشش کی اپنی زندگیوں میں بھی لائیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔